الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الإناءة من الله او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے حدیث کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ مدینہ طیبہ کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف علاقوں سے لوگ بھی آتے تھے اور قافلے بھی آتے تھے۔ ایک مرتبہ بحرین سے ایک قافلہ آیا۔ یہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو آنے والے لوگ خوشی میں کہ نبی کی زیارت کریں گے مسجد نبوی کے قریب پہنچ کر اپنی سواریاں اور سامان ایسے ہی چھوڑ دیا اور جلدی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس قافلے کے اندر ان کے ایک سردار تھے اور جوان تھے جن کا نام تھا منذر۔ وہ اپنے لقب سے پہچانے جاتے تھے اور ان کا لقب تھا اشج۔ جب یہ مسجد نبوی کے قریب ہوئے تو انہوں نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی سواریوں کو باندھا۔ جانور کو کھلا تو نہیں چھوڑا جاتا، اور ساز و سامان سمیٹ کر صحیح کیا۔ سفر سے آئے تھے، مٹی میں اٹے ہوئے تھے، چنانچہ اپنا حال حلیہ درست کیا اور درست کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مسجد چل پڑے۔ اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ جیسے ہی آئے آپ کو بڑی خوشی ہوئی اور آپ مسکرانے لگے۔ مسکراتے ہوئے ان سے فرمایا کہ پروردگار عالم نے تیرے اندر دو چیزیں رکھی ہیں اور وہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئی کہ میرے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ آج اگر کوئی بڑا ہمارے بارے میں کہہ دے کہ جی آپ کے اندر یہ ہے، یا کسی کو غائبانہ طور پر کہہ دے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی چیز ہے الحلم، بردباری، جلدی غصہ نہ آئے، تسلی سے سوچ کر پھر کام کرنے والا ہو، اس کو بردباری کہا جاتا ہے۔ ہماری طرح فوراً غصے میں آنے والا نہ ہو۔ اور دوسری چیز فرمائی الاناء، سنجیدگی، جو کام بھی کرے سوچ سمجھ کر کے کرے، تسلی سے کرے، آرام سے کرے، جلد بازی میں نہ کرے۔
ان کو یہ باتیں اتنی پسند آئیں، یہ قصہ بڑا لمبا ہے اور مختلف احادیث میں آتا ہے، میں ایک دوسری حدیث سے سنا رہا ہوں۔ انہوں نے جذبات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، فرمایا یا رسول اللہ، یہ دونوں چیزیں میری محنت سے میرے اندر آئی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے میرے اندر رکھ دی ہے؟ سوال بھی کیسا عجیب کیا۔ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر رکھی ہیں اور یہ ہر انسان میں رکھی ہیں۔ جہاں غصہ ہے اسی کے مخالف ہے بردباری، ٹھنڈا مزاج، یہ دونوں چیزیں انسان میں موجود ہیں۔ جہاں جلد بازی ہے وہاں سنجیدگی بھی ہے، یہ بھی دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ انسان محنت سے کماتا نہیں ہے، اس کی مثال آسان الفاظ میں یوں سمجھے، پاکٹ منی موجود ہے، جیب میں پیسہ موجود ہے، سارا نکال کے ایک دم خرچ کر لے یا ضرورت پر تھوڑا تھوڑا نکال کے خرچ کرے، یہ انسان کے اختیار ہے، یہ انسان کے اختیار میں۔ اللہ نے دونوں چیزیں رکھ دی ہر انسان کے اندر، اور قرآن میں اشارہ بھی موجود ہے، پارے 30 سورہ بلد، ہدیناہ النجدین، ہم دو راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جہاں جنت اور دوزخ ہے، جہاں غصہ ہے وہاں ٹھنڈک ہے، جہاں جلد بازی ہے وہاں سنجیدگی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے۔ انسان اسے استعمال کیسے کرتا ہے یہ انسان کے اختیار میں۔ یہ جو میں نے قصہ سنایا، اس قصے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آنے والا قافلہ، اس میں پہلی چیز کہ ان کے ساتھی تو جلدی میں اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے، اور یہ آرام سے سنجیدگی کے ساتھ ساری چیزیں، سامان، سواری، ہر چیز ترتیب دینے کے بعد پھر جائے۔ اس پر مجھے اتفاقی ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ بھی کر دیتا ہوں۔ ہم بھی بائک لے کے جاتے ہیں، سائیکل لے کے جاتے ہیں، گاڑیاں لے کے جاتے ہیں، کسی دکان پر کسی جگہ کھڑے ہو گئے، لاک نہیں لگایا، کھلا چھوڑ دیا، کام کر کے واپس آئے، اب گالیاں دینا شروع۔ کیوں؟ ہم نے اپنے بائک کو لاک نہیں کیا تھا، کوئی لے گیا، اب گالیاں دے رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، سواری کو ایسے چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں کہ اللہ کی حفاظت میں ہے، یا اس کو باندھ دوں پھر اللہ پر حفاظت کروں؟ کہا پہلے اس کو باندھ دو پھر اللہ پر توکل کرو، اللہ کی حفاظت میں دے دو۔ ہم الٹا کام کرتے ہیں، اور پھر گالیوں کی کیسٹ چلتی ہے ہمارے پاس۔ غلطی تو میری ہے کہ نہیں؟ ہماری غلطی۔ کس نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنے بائک کو لاک نہ کروں؟ کس نے میرے ہاتھ پکڑے تھے؟ کس نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنی گاڑی کا دروازہ بند نہ کروں، لاک نہ کروں؟ مجھے کسی نے نہیں روکا، بس میری جلد بازی ہے، اس جلد بازی کی وجہ سے چوری بھی ہو گئی، یا پھر پھنس گیا۔ قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ناک کے نیچے کی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں اپنی غلطی سمجھ نہیں آتی، اور اس پر بھی ایک بڑی بات، اپنی غلطی کو ہم غلطی بھی نہیں سمجھتے، میں نے تو صحیح کیا۔ دوسری بات، یہ سردار تھے، عام آدمی نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا بڑا آئے تو اس کا اکرام کیا کرو۔ ہمارے یہاں چھوٹا بڑا، چاہے عمر کے اعتبار سے ہو، چاہے مرتبے کے لحاظ سے ہو، لاٹھی ہمارے پاس ایک ہے، لاٹھی ہمارے پاس ایک ہے، اسی سے سب کو ہانکتے ہیں۔
یہی وجہ ہے آج اولاد اور ماں باپ کے مرتبے میں جو فرق ہے، اس کا اعزاز ہے، اس کی عزت ہے، ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ اور اس کے قصوروار ماں باپ ہیں کہ اپنی اولاد کو کچھ سکھایا نہیں، اس کے قصوروار ماں باپ ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو کچھ سکھایا نہیں کہ بڑے کے ساتھ کیسے پیش آتے، چھوٹے کے ساتھ کیسے پیش آتے، کسی کو کوئی چیز کیسے دیتے۔ میں تو آج بڑوں کو دیکھتا ہوں، میں کوئی اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا، میرے اندر ہی بڑی خرابیاں ہیں۔ ہم کسی کو ایک پانی کا گلاس صحیح طور پر نہیں دے سکتے کہ کیسے دیتے ہیں پانی کا گلاس۔ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی، کوئی مہمان آ جائے اس کی عزت اور اس کے اکرام کیسے کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا، سیکھا ہی نہیں کبھی کسی سے، نہ اس کی کوشش کرتے ہیں، بس زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، وہ انسانیت کدھر ہے؟ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دو خوبیاں بیان کی۔ جب ان کو بیان کیا تو انہوں نے سوال کیا، ابھی میں نے بتا دیا، تو آخر میں حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ یہی صحابی کہنے لگے، شکر ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات میرے اندر رکھی ہے۔ یہ صفات تو اللہ نے ہمارے اندر بھی رکھی ہے، لیکن ہماری عملی زندگی کے اندر کتنی ہے یہ ہم نے آئینہ دیکھنا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آج جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جلد بازی کے اندر بہت سے کام خراب کر دیتا ہے۔ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کے اندر احادیث، صحابہ کے اقوال، بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال جمع کیے ہیں۔ اس کتاب سے میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے الفاظ میں سناؤں تاکہ سمجھ آ جائے، نیک کام کرنے کے اندر، اچھے کام کرنے کے اندر اس بات کو سامنے رکھو کہ اس کو کر گزرو۔ پہلی بات فرمائی، اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے جو زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ جوانی ہے، نیک کام، اچھے کام کر گزرو، بڑھاپے کا انتظار مت کرو۔ بڑھاپا آ جائے گا، بوڑھے ہو جائیں گے، مسجد کے ہو جائیں گے، کونا پکڑ لیں گے، خوب نمازیں پڑھیں گے، خوب تسبیح پکڑیں گے۔ نبی نے فرمایا وہ بڑھاپا جو زندگی کو خراب کرنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے کر گزرو۔ ہمارا جوان بھی انتظار، تو جوانی ہے، مستی کا زمانہ ہے۔ دوسری بات فرمائی، اچانک آنے والی موت سے پہلے کر گزرو۔ موت کا کیا پتہ؟ تیسری بات فرمائی کہ ایسی بیماریاں آنے سے پہلے جو نیک کام کرنے سے انسان کو روک دے۔ میں ایک موٹی سی مثال دوں، آدمی کو فالج ہو جاتا ہے، بیچارہ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اس بندے کا تو کوئی قصور نہیں، اب صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، علاج کرنا ہے اور اپنی محنت کرنی ہے۔ یہ میں نے ایک بیماری کی مثال دی ہے۔ اب انسان سوچے کہ اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، مسجد کو چل کے بھی نہیں جا سکتا، ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ بھی نہیں سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ نبی ادھر فرما رہے ہیں کہ ایسی بیماریوں سے پہلے جو تمہارے نیک کام ضائع کر دیں، اس سے پہلے کر گزرو۔ اور آخری بات آپ نے ارشاد فرمائی
کہ ایسی مایوس کر دینے والی جلد بازی کہ پھر آدمی جلد بازی کر کے مایوس ہو جائے، اس سے پہلے پہلے کر گزرو۔ ہم اپنی زندگی پر تھوڑی سی نظر ڈالیں، تھوڑی سی، تو بہت سی جلد بازیوں کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے، اور ہم ایک آیت ہے قرآن کریم کی پارے 29 سورہ قیامہ میں ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ۔ اس آیت کا مطلب صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا، میں اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں، انسان گناہ کرنے میں جلدی کرتا ہے، توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے۔ اس آیت کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی کے چچا زاد ہیں، نبی نے جن کے لیے دعا کی تھی اللہ اس کو قرآن کا علم دے دے، یہ ان کی بات ہے جو میں نے 2 لفظوں میں سمجھا دی کہ گناہ جلدی میں گناہ کرتا ہے۔ ہماری زبان پر کیسا عام ہے، جلدی سے نماز پڑھ لیں، آرام سے کھانا کھائیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ جلدی سے نماز پڑھ لیں، آرام سے کھانا کھائیں گے، نہیں کہتے ہم لوگ؟ سفر میں ہیں، گھر میں ہیں، کسی کے یہاں ہیں، جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں، آرام سے کھانا کھائیں گے۔ الٹا ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کے صاحبزادے نبی علیہ السلام کے سالے لگتے ہیں، اور نبی کی ایک ایک ادا پہ برنے والے تھے کہ نبی کیا کیا کرتے، اس کو ڈھونڈتے تھے۔ آپ کی عادت یہ تھی کہ کھانا کھانے میں جلدی کرتے تھے اور اطمینان سے نماز پڑھتے تھے۔ آپ بہت روزے رکھتے تھے، تو افطار کے وقت چونکہ کھانے کی چاہت ہوتی ہے، تو کسی دیکھنے والے نے دیکھا تو اس کو نقل کیا اور کہا کہ آپ کھانا کھا رہے ہوتے تھے، ادھر مؤذن نماز قائم جماعت قائم ہونے کے لیے جو اقامت کہی جا رہی ہے، اس اقامت کے الفاظ آپ کے کان میں پڑتے تھے، اور آپ کھانا جلدی جلدی کھا رہے ہوتے تھے۔ یہ ہماری پہلی جلد بازی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ جلدی سے نماز پڑھ لے، آرام سے کھانا کھائیں گے۔ یعنی نماز کی اہمیت نہیں ہے، اپنے پیٹ کی بڑی فکر ہے۔ کام میں لگ گئے، گھڑی بھی دیکھ رہے، کیا ہے جی؟ ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، کرتے کرتے جب نماز کا بالکل اخیر وقت آیا، جاننے لگا کہ اب یہ نماز قضا ہو جائے گی، جلدی جلدی ہم بھاگتے، وضو کرتے، پتہ نہیں پورا ہوتا بھی کہ نہیں ہوتا، کہاں سے چہرہ ہمارا خشک رہ گیا، کہاں سے کوہنی ہماری خشک رہ گئی، کہیں ہمارا پاؤں خشک رہ گیا کہ اس کو دھویا نہیں تو وضو پورا نہیں، جب وضو پورا نہیں تو نماز بھی نہیں ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ٹائم بڑا مختصر ہے، جلدی جلدی کرنا ہے، جب وضو ہی پورا نہیں ہو رہا تو نماز، چلو اگر وضو پورا کر لیا تو اچھا نہیں کیا جیسے اسلام نے مانگا ہے، اگر وہ بھی کر لیا، اب نماز میں نہایت ہی مختصر وقت رہ گیا، اب جلدی جلدی نماز پڑھ لیں، پتہ بھی نہیں، الحمد کی جگہ سورت پڑھ رہے ہیں، سورت کی جگہ تحیات پڑھ رہے ہیں، رکوع کی تسبیح سجدے میں، سجدے کی تسبیح رکوع، نماز ہو رہی۔ آخر میں ہم نے سیکھ لیا ہے اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ جوتے مارنے والا بھی ہے۔ ہم نے کیا سیکھ لیا ہے؟ اجی اللہ قبول کرنے والا ہے، تو اللہ جوتا بھی پھیرتے ہیں، ایسا جوتا پھیرتا ہے پھر کہ ہمارے سارے طبق روشن ہو جاتا ہے۔ غلطی تو میری ہے، یہ ہم نے کیا سبق سیکھ لیا ہے جی اللہ قبول کرنے والا ہے۔
نماز جماعت سے مکمل ہو رہی، ابھی امام صاحب نے دوسرا سلام مکمل پھیرا نہیں، ہم آدھے اٹھ چکے ہوتے، بھاگ رہے، کیا ہوا جی؟ مسجد میں بھوت بیٹھے ہوئے، نکلو یہاں سے، حملہ نہ کر دیں۔ اکثر ہماری اس مسجد کے اندر جمعہ کے دن شکایت آتی ہے، اوپر کی منزلوں سے، باہر بھی ہوتا ہوگا لیکن جہاں سے آ رہی وہی بتا رہا ہوں جی، ابھی جمعے کے فرض مکمل ہوئے، 1 منٹ بھی لوگ نہیں بیٹھتے، کم از کم اتنا تو بیٹھ لے کہ ہم تسبیح تو پڑھ لیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ کتنی فضیلت ہے، کتنی برکت والی روزی ملتی ہے، کتنے کام ہمارے حل ہوتے ہیں۔ نہیں، جلد بازی ایسی بھری ہوئی ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کوئی بیچارہ اس کو پیشاب کا تقاضا ہوگا، جلدی جانا ہے، یا کوئی اور کام ہے جلدی کرنا ہے، اب وہ کہاں سے جائے جی؟ راستہ تو نماز شروع کر کے میں نے بند کر دیا۔ میں ابھی کی بات بتاؤں، ابھی جو میں بھی تھوڑی چند منٹ پہلے دیکھ کر آیا، یہ مسجد باہر جو روڈ پہ صفے وغیرہ بچھتی ہیں، کچھ حصے میں ابھی سے لوگوں نے صفے بچھا کے رکھی، وہاں موجود نہیں ہے، صفے بچھی ہوئی، کیا کہہ رہا ہوں؟ موجود نہیں ہے، صفے بچھی ہوئی ہیں، ہوں گے کہ قریب، کیا ہوگا جی؟ جماعت ہوگی یا خطبہ ہوگا، جلدی سے آگے بیٹھ جائیں گے۔ کیا ہماری سوچ ہے خدا کی قسم! ابھی منظر دیکھ کے آ رہا ہوں، یہ چند منٹ پہلے کی بات بتا رہا ہوں، یہ ہمارا حال ہے۔ کچھ عرصے پہلے یہ عجیب سا ماحول تھا کہ مسجد کے بائیں طرف والے حصے میں بیچ والے دروازے کے سامنے جوان بوڑھے بیٹھے ہیں، پہلے سے سب بچھا کے، مسجد اندر سے خالی پڑی ہے، کیا ہوگا جی؟ بس یہاں سلام پھیرے گا، ہم فوراً سے جلدی سے چلے جائیں گے۔ تو پھر آئے کیوں ہے بھائی؟ کیا کرنے کے لیے آئے؟ کوئی مسجد کے گیٹ کے پاس نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سیڑھی کے پاس نماز پڑھ رہا ہے، جلدی سے پڑھیں گے چلے جائیں گے یہاں سے۔ تو نہ پڑھو بھائی، کس نے مجبور کیا ہے؟ اکثر آپ ہی سنتے ہیں نا، باتھ روم کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، ہمیں خیال ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے، بس بات سی اللہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہم اپنی زندگی میں یہ سارے کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نہیں کر رہے۔ ہماری سستی کاہلی کا یہ عالم ہے، یہ ہماری اسی مسجد کے یہ دائیں بائیں عام نمازوں میں وہ لوہے کی گرل رکھی ہوتی ہے تاکہ اس کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو مسجد کے اندر بیٹھا ہوا شخص فرض نماز مکمل ہونے کے بعد اگر اس کو جلدی یہ جانا ہے تو چلے جائے۔ اب جاتے کہاں سے؟ 2 گرل ملا کے رکھی ہے نا، اس کو چیر دیں گے، چر کر کے آواز آتی ہے تاکہ سارے سنیں کہ حضرت صاحب جا رہے ہیں۔ او بھائی راستہ بناؤ، وہاں سے چلا جا۔ نہیں، میں اس کو چیروں گا، گزروں گا، پھر ایسی دوبارہ ملاؤں گا، پھر چر کی آواز آئے گی، کوئی ڈر جائے، اچانک چونک جاتا آدمی، کسی کی نماز خراب ہو جائے، میرے اس سے کہا جاتا ہے تو میرا کام پورا ہو گیا، یا شیخ اپنی دیکھ بس چلو۔ تو بھائی یہ لوہے کی گرل اس لیے نہیں لگائی کہ آپ اس کو ہٹا کے کبھی ادھر کھینچو، کبھی اس کو جو جہاں رکھی ہے رکھے رہنے دو۔ جیسے عزت سے راستہ بنا ہوا ہے اسی راستے سے 2 قدم زیادہ چل لیں گے، اللہ کے گھر میں چل رہے ہیں ثواب ملے گا، یا ہماری عقل بند ہو جاتی ہے۔ ظہر میں، عصر میں، مغرب میں آوازیں اکثر سننے کو ملتی ہیں، یہ ہم ہی کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا۔ وہ 2 ملا کے رکھی ہوئی ہیں، اسی کو چیریں گے، لیکن راستہ بنا ہے جی وہاں سے تو میں نہیں جاؤں گا۔ ہماری جلد بازی کیا ہے؟ روڈ پہ چلتے ہوئے رونگ جا رہے ہیں، تیزی میں جا رہے ہیں۔ اچھا جہاں کھلا روڈ آئے گا آرام سے گاڑی چلائیں گے، جہاں مڑنا ہے چوک آ گیا اتنی تیزی سے گاڑی چلاتے ہیں کہ دیکھنے والا پہچان لے بس ابھی اس کا پیشاب یہاں نکل جائے گا، اتنی جلدی ہے اس کو۔ اب اس جلد بازی کا عالم کیا ہے؟ کبھی کسی کو گاڑی مار دی، پھر دیکھتا نہیں، حالانکہ غلط میں خود آ رہا ہوں، دیکھتا نہیں ہے، کس کو دیکھوں بھائی؟ غلطی تو میری ہے، غلط تو میں جا رہا ہوں، وہ تو صحیح آ رہا ہے۔ یہ ایک فیشن بن گیا، یہ ایک فیشن بن گیا ہے، ہم سب یہ کرتے ہیں، سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ بھائی اگر میں مجبوری میں غلط جا رہا ہوں تو میرے اندر سنجیدگی ہو، آرام سے جاؤں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ غلط میں جا رہا ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ ہارن پہ انگلی رکھ دیں گے، تیرے کان پھٹتے ہیں تو پھٹتے رہے، مجھے اس سے کیا ہے، میں جانا میں نے۔
اور یہ ہم جو بائکیں چلاتے ہیں، کبھی اس گاڑی میں، کبھی اس گاڑی میں، کبھی اس بندے کے اندر، نہ پیدل چلنے والا پیدل چل سکتا ہے، نہ ہم سے پہلے گزرنے والا گزر سکتا ہے، یہ ساری ہماری جلد بازی کا نتیجہ ہے۔ کیوں جی؟ پہلے مجھے، پہلے نمبر 1 میں۔ ایسے ہمارے گھروں کا حال ہے، بچے اور بچیوں کے رشتے میں کسی کی گاڑی دیکھ لی، صاف ستھرے کپڑے دیکھ لیے، فشل کیا ہوا گورا سا چہرہ دیکھ لیا، رشتہ کر دیا، اب رو رہے کیا ہوا، یہ تو ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ تو رشتہ کرنے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ کسی سے پوچھا نہیں تھا؟ اپنے ہی بچی کو اپنے ہی ہاتھ سے بھٹی کے اندر ڈال رہا ہے، اب چیخ بھی رہا ہے، مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو، ایسا ہو گیا۔ اب یہ تعویذوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ پہلے ہمیں سوچنا چاہیے تھا۔ گھر کے کسی فرد کو چلتے پھرتے بات کرتے کچھ کرتے دیکھ لیا، اب آتے برس پڑے، فلاں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو بھائی پوچھ تو لو مسئلہ کیا ہے نا۔ اب غیرت جاگ جاتی ہے، خود بے غیرت بنے ہوتے ہیں، خود بے غیرت بنے ہوتے ہیں، کسی غیر کے ساتھ بات کرنے میں، دیکھنے میں، چلنے میں، اس میں بے غیرت بنے۔ میرے گھر کی کوئی بچی بیوی کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں، اس سے بات، اس سے یہ، اس سے وہ، اس سے وہ، یہ کیسے ہو گیا؟ اب غیرت تیری جاگ گئی، کسی اور کے ساتھ غیرت نہیں جاگتی تیری۔ نتیجے کیا ہے؟ طلاق ہو گئی۔ نتیجہ کیا ہے؟ طلاق ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری اماں، اللہ آپ کی قبر پر کروڑ ہائے رحمتیں نازل فرمائے۔ جب آپ پر تہمت لگی، 1 مہینہ نبی نے گزارا، 1 مہینہ۔ کیا صبر تھا میرے نبی کا، کیا سنجیدگی تھی نبی کی۔ 1 مہینہ ہو سکتا ہے ہم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بی بی عائشہ کی براءت نازل کی، یہ تو پاک ہیں، کچھ نہیں ہے ایسا، لوگوں نے تہمت لگائی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہماری جلد بازی ہے۔ تھوڑا سا پیسہ آنا شروع ہوتا ہے، اب دماغ کی غراریاں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں، یار تیرے بھائی نے یہ کرنے کا سوچا ہے، تیرے بھائی نے یہ کرنے کا سوچا ہے، تیرے بھائی، مستقبل کے لمبے 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 منصوبے بن رہے ہیں، ابھی تھوڑے سے پیسے آئے، زیادہ نہیں آئے۔ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا قول نقل کیا۔ یہ جو میں نے مثال دی نا، ابھی تھوڑے سے پیسے آ گئے، اب مستقبل کے منصوبے بننے، یہ کرنا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تیرے بھائی نے یہ کرنا ہے، تیرے بھائی، اس چیز کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ شیطانی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ آج میں اس کی موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے اپنا بزنس، ایک مثال دے رہا ہوں، لکڑی کے کام سے شروع کیا، لکڑی کے کام سے، دھاگے سے شروع کیا، مثال ہے، کپڑے سے شروع کیا، مثال ہے، لوہے سے شروع کیا، مثال ہے، اللہ نے اس میں ترقی دی، پیسہ دیا، اب دماغ کے اندر جو نا چرخیاں چل رہی ہیں، شیطانی سوچیں آ رہی ہیں، یار یہ پیسہ کچھ جو ہے نا، اب لکڑی کا کام کر رہا ہے، لوہے میں لگا دو، تجربہ کچھ بھی نہیں ہے، الف بے بھی نہیں جانتا، کیا ہوگا؟ پیسہ آئے گا۔ یار مکانات خرید لو، کرائے پہ دے دو، پیسہ آئے گا۔ فیکٹریاں خرید لو، کرائے پہ دے دو، پیسہ آئے گا۔ او بھائی، جس فیلڈ کا تو ماہر ہے اسی میں لگا پڑا رہے، اسی کو ترقی دے، یہ کمال ہے۔ یہ کمال نہیں کہ کچھ پیسہ یہاں پھنسایا، کچھ پیسہ یہاں پھنسایا، کچھ پیسہ یہاں پھنسایا، اب لگا پڑا ہے جی ہر جگہ سے پیسہ آئے گا، میری جو چاندنی ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی حوث ہے، یہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی۔ ہوتا کیا ہے؟ جو بھی نیا بزنس لگاتا ہے اب وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا جی؟ نقصان ہو گیا۔ تجھے کس نے کہا تھا؟ جس کو تو جانتا ہے نہیں، اس کی الف بے تجھے پتہ نہیں ہے تو اس کے اندر گھس رہا ہے، کس نے تجھے کہا تھا؟ جو کر رہا تھا اسی کو ترقی دیتا،
یہ سب ہماری جلد بازیوں کا نتیجہ ہے۔ جو بھی کام ہو آدمی سوچے پھر کرے، سنجیدگی کے ساتھ کرے۔ ہم مسجدوں میں آتے ہیں، اور میں تو کئی مرتبہ یہاں اعلان بھی کر چکا کہ بھائی جب تک امام کو مصلی پہ نہ دیکھو اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہو۔ ہم تو 1 منٹ پہلے آئیں گے، پیچھے ہاتھ باندھ دیں گے اور دیکھتے رہیں گے، جیسے چودھری صاحب ہیں یہاں کی ساری چیزیں دیکھیں گے، پنکھے صحیح ہیں، بلب صحیح ہے، امام صاحب آ رہے ہیں نہیں آ رہے، ٹائم پہ آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں؟ او بھائی بیٹھ جاؤ آگے۔ صحابہ بھی ایسے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت کھڑے ہوا کرو۔ جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع کر دیا تو ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ جب تک امام کو مصلی پہ نہ دیکھو اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہو۔ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم گھڑی کو دیکھتے جی 1 منٹ ہے 2 منٹ ہے، بس کھڑے رہو یہاں، ادھر تماشا دیکھو ادھر۔ اور جہاں ٹائم ہوگا، اب تو مسجدوں میں وہ ڈیجیٹل گھڑی آ گئی ہے، ٹائم پورا ہوتا ہے وہ بیپ دیتا ہے، بس جیسی بیپ سنیں گے فوراً کھڑے ہو کے ادھر ادھر دیکھیں گے، جیسے بہت سارے کام وقت پہ کرنے والے ہیں۔ کوئی کام وقت پہ نہیں کرتے۔ ہمیں سفر پہ جانا ہے، صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، یہ ہونا ہے، کوئی کام نہیں۔ پھر جلدی جلدی میں کبھی برتن توڑتے ہیں، کبھی گالیاں دیتے ہیں۔ اب صبح آفس جانا ہے، رات کو کپڑے پریس کر دیتے، ترتیب سے رکھ دیتے، صبح اٹھ کے پہن کے چلے جاتے، نہیں صبح کریں گے۔ اب صبح بیوی کو گالیاں دے رہے ہیں، تو نے یہ نہیں کیا تو خود کر لیتا، بھائی تیری بیوی تیری نوکرانی ہے کیا؟ تیرے ہاتھ پاؤں نہیں کٹے ہوئے ہیں کیا؟ بچوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کیسی والوں کو گالیاں دے رہا ہے، فلاں کو گالیاں دے رہا ہے، یہ کر رہا، تو یہ کام تو پہلے سے کیوں نہیں کرتا؟ نماز کے معاملے میں اتنی جلدی ہے ہمارے پاس، امام صاحب کے اندر بٹن لگا ہوا ہو، ٹک کر کے اپنی جگہ پر ہو اور ٹک کر کے نماز پڑھاؤ، نکلے یہاں سے۔ اور میرے یہاں کے معاملات ہوں، شادی ہو، منگنی ہو، یہ ہو جاتا، آپ کو تو پتہ ہے نا، ایسی تقریبات میں سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو امام کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتا، مؤذن کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور کسی کام کرنے والے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اس میں کیا کوئی ڈکس لگی ہوئی ہے، وہ اس پہ چلتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہم بہت خوش ہیں کہ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، کوئی اچھے کام نہیں کر رہے، یہ سب گناہ ہے۔ اور اسی جلد بازی کی وجہ، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بھی سنایا نا، ہم گناہ کرنے میں بہت جلدی کرتے، اسی جلد بازی سے بہت سارے گناہوں کو۔ سب سے بڑی چیز غصہ، یہ گناہ ہے۔ بے محل غصہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں غصہ کر رہا ہوں، جہاں غصہ کرنا ہوتا ہے وہاں ہم بے غیرت بن جاتے ہیں۔ جہاں غصہ کرنا ہے اور غصہ ہمیں آنا چاہیے وہاں ہم بے غیرت بن جاتے ہیں، لیکن میری ذات کا معاملہ آتا ہے تو غصے کا پارا بالکل ہائی ہوتا ہے۔ یہ گناہ ہے۔ اس کے بعد میں گالیاں بکوں گا، یہ بھی گناہ ہے۔ اس کے بعد اول فل بکوں گا، سب گناہ ہے۔ یہ جلد بازی سے آ رہے ہیں۔ اپنے اندر سنجیدگی پیدا کیجیے، ہر کام کو سوچ سمجھ کر کے کریے۔ ہم سے دین کے کاموں میں مانگا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب سب کام چھوڑ دیں، جلدی نماز، یہاں ہم نہیں کرتے، یہاں ہم نہیں کرتے۔ اور جہاں ہمیں جلدی کرنے، وہاں ہم آرام سے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، پھر کر لیں گے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، کل کر لیں گے، دیکھ لیں گے، کل لیں گے۔ اسی چکروں میں ہم مارے گئے۔ یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ ابھی سیلاب زدگان کے لیے جمع ہو رہا ہے، جذبات میں، جوش میں جمع تو کر لیا، زکوٰۃ کا بھی پیسہ آ رہا ہے، صدقات کا بھی آ رہا ہے، فی سبیل اللہ بھی آ رہا ہے، اب جمع کر کے ڈھیر لگا دیا، اب پتہ ہی نہیں خرچ کیسے کرنا ہے، یہ بھی پتہ نہیں کس کو دینا ہے، لیکن فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر چھوڑ دیا، ہم سے مال چھین لیا۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ ایسا کام کرو جو کر نہیں سکتے؟ کس نے تمہیں کہا تھا کہ ایسا کام کرو جو کر نہیں سکتے؟ جس چیز کو سنبھال نہیں سکتے کرتے کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب وہی زکوٰۃ کا پیسہ لے کے چل لے جی، سیلاب زدگان کو دیں گے، خود بھی اس میں سے کھا رہے ہیں، تم مستحق ہو۔ پتہ چلا اس کو دے کے آ رہے جن کو بارش پہنچی ہے، سیلاب نہیں پہنچا، فرق سمجھ آ رہا ہے دونوں میں؟ جن کو بارش پہنچی ہے ان کو ماشاءاللہ خوب مل رہا ہے، اور جو بیچارے سیلاب میں پھنسے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ کیا ہے یہ؟ ہم نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا، ہم نے سوچا نہیں
بس جلد بازی میں لوگوں کو دیکھا دیکھی تصویریں بن جائیں گی، ویڈیوز بن جائیں گی، سب کچھ جلد بازی میں کر لیا، اب سر پکڑ کے بیٹھے خوش ہیں جی، ویڈیو بن گئی، تصویریں بن گئی، کس کو دے رہے، کیا دے رہے، دینا بھی چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کیا ہے جی، جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے ہم نے جا کے دوبارہ بھر دیا، اور جو بیچارے مصیبت میں پڑے ہیں، بے سہارا پڑے، وہ ویسے ہی پڑے، وہ ویسے ہی پڑے، کیوں؟ پلاننگ نہیں ہے ہماری، کوئی سوچا نہیں ہم نے، رابطہ نہیں ہے کوئی ہمارا، ہو رہا ہے، خوش ہیں لوگ، بھئی یہی ہماری زندگی گزر رہی ہے اسی طرح، ہم خوش ہیں اس طرح۔ نبی نے فرمایا یہ جو سنجیدگی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے انسان میں رکھی ہے، چھوٹا کام کرے، بڑا کام کرے، جو بھی کام کرے، نیکی دنیا کا ہو، دین کا ہو، اس کو سنجیدگی سے کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، سمجھ نہیں آتا سیانے لوگوں سے پوچھئے پھر کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی کرنے میں ہم بہت سارے گناہ تو کر لیں، اچھے کام کرنے جائے وہ رہ جائے، اور اس کے مقابل ہم سے برائیاں ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔